جو نفرت کے سوداگر ہیں وہ امن سے، محبت سے، پیار سے، برداشت سے، باہمی احترام کی جو روایات ہیں ان کے خاتمے کے لیے مختلف انداز میں کام کر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ جو نفرت کے سوداگر ہیں ان کی صلاحیتوں کو محدود کرنے کے لیے تمام دنیا کے جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہ مل کر متحد ہو کر اکٹھے کام کریں، اور بالخصوص مسلمان اور مسیحی جو اس وقت دنیا کے دو بڑے مذاہب ہیں، جو رشتے کے اعتبار سے اگر ان کی تعبیر کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپس میں باہم قدم لگتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ مل کر انسانیت کو بچانے کے لیے نفرت کے سوداگروں کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کوشش کریں، اور میں اس مرحلے پر بخیلی سمجھوں گا کہ اگر بعض حکمرانوں کے فیصلوں کی وجہ سے مسلمانوں اور مسیحیوں میں جو ایک خلیج جنم لے رہی تھی اس کو کم کرنے کے لیے، منیمائز کرنے کے لیے، پاٹنے کے لیے جو مسیحی مذہبی قیادت نے کردار ادا کیا ہے، اگر میں اس کو خراج عقیدت پیش نہ کروں تو پالنے جس طرح عراق کے مسلمانوں کے ساتھ، افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے پوری ملت مسیحیت کو روزہ رکھوایا اور کہا کہ ان مظلوموں کے لیے دعا کرو، جس طرح ورلڈ کونسل آف چرچز نے اپنے تمام ذیلی اداروں کو عراق کے مظلوم باسیوں کے لیے متحرک کیا، اور اسی طرح پوری دنیا میں جو چرچ نے رول پلے کیا، میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اس کی تحسین کرتا ہوں۔ اور آج ڈاکٹر ولیم جو ایک مقتدر ممتاز مسیحی قائد ہے، جن کی مذہبی حیثیت ایک مسلمہ ہے، جن کی آواز کو پوری دنیا میں ایک احترام، تقریب، توقیر اور عزت حاصل ہے، انہوں نے جب اپنے پاکستان کے دورے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے بطور خاص اپنے منتظمین سے یہ کہا کہ میں ایک مسلمانوں کی کسی بڑی مستند دینی درسگاہ کا بھی وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے دل کا خیال اس بات کا مظہر ہے کہ ڈاکٹر ولیم صاحب پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری ایمانی جذبے کے ساتھ مسلمانوں اور مسیحیوں میں پاکستان میں 4 بڑے مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، ان چاروں مکاتب فکر میں انتہائی احترام سے، محبت سے، عقیدت سے دیکھا جاتا ہے ہماری مذہبی شخصیت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب کو، کہ وہ سب کے ہاں اپنی وسعت نظری کی وجہ سے، اپنے ویژن کی وجہ سے، اپنی فراخ دلی کی وجہ سے، اپنی محبتوں کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے، دوسروں کے احترام کی وجہ سے تمام مکاتب فکر میں جو انتہائی محترم ہیں، ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے مدرسے میں جو لاہور کی ایک انتہائی اہم اور تاریخی درسگاہ ہے اور جس کے فیض یافتگان پاکستان نہیں پوری دنیا میں اسلام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، محمد عربی کی تعلیمات کی اشاعت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کہ آپ اپنے مدرسے میں عیسائی دنیا کی مقتدر شخصیت ڈاکٹر ولیم کا استقبال کریں۔ تو جس وسیع الظرفی کے ساتھ ڈاکٹر ولیم صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کے سفر کے دوران دینی درسگاہ کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، اسی فراخ دلی کے ساتھ جناب مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب نے اس تجویز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا، اور ان کے اسی فراخ دلی کے پر مبنی جذبے کی وجہ سے
آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عہد کا شاید یہ منفرد واقعہ ہے اور یہ بریکنگ نیوز ہے کہ مسیحیوں کا مقتدر عالم اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں محترم شخصیت مولانا پیر سیف اللہ خالد جو ان کا استقبال کر رہے ہیں اور سینکڑوں طلبا دیدہ دل پر چہرہ کیے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے لیے ایک نوید ہے، خوشخبری ہے، امید ہے، اور نفرت کے سوداگروں کو ناکام کرنے کے لیے جو امن پسندوں کی خوابیں ہیں، ڈریم ہیں، خواہشات ہیں، نیک جذبات ہیں، ان کی تقویت کے لیے اس تحریک کو آج یہ اجتماع بہت بڑا سہارا دے گا، اور ہم محترم پیر سیف اللہ خالد کی موجودگی میں، محترم جناب اعجاز الحق صاحب کی موجودگی میں اور مسیحی قیادت کی موجودگی میں، یہاں بہت سے ممالک کے سفارتی نمائندے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں، اور مسلمانوں کا مستقبل یہ جو نوجوان علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بشپ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، پادری بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی موجودگی میں آج تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم مل کر باہمی اتحاد سے، اتفاق سے کچھ کریں گے۔